بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ جب آپ سمجھوتا کرتے ہیں، جب آپ ڈیل مارتے ہیں تو پھر کوئی حد نہیں ہوتی، پھر آپ کو اس حد تک لے جایا جاتا ہے جب اب آپ کو سمجھ آ جاتی ہے۔ اب نواز شریف جو ہے ان کے حوالے سے خبر ہے، اور خبر ان کے آج پسندیدہ اخبار نے دی ہے، اور ایک خبر اور ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ معاملہ اس وقت یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے، ظاہر ہے کہ وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ پارٹی ہے، اور شاید مسلم لیگ نون کے مقبولیت ہے یا نہیں ہے، قبولیت بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف کا وہ نٹ بولٹ ٹائٹ کرتے ہیں، نواز شریف بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک تقریر کی وہ فلیٹیز ہوٹل والی، باجوہ اور فیض کا نام لیا، ادھر سے شہباز شریف بھاگا 24 گھنٹے سے بھی کم وقت میں واپس لندن۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ نواز شریف نام نہیں دے رہا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کا۔ اب اگلی خبر سنیے۔ مسلم لیگ نون کے پاس، مسلم لیگ نون عوامی سطح کے اوپر بھی کھو چکی ہے، اب اس کے بعد کیا کر سکتی ہے؟ اب نواز شریف گئے بلوچستان، وہاں پہ باپ پارٹی کے لوگوں کو شامل کیا، باپ پارٹی کے ساتھ الائنس کی باتیں ہوئیں۔ اب خبر یہ ہے، اور باپ پارٹی کن کی پارٹی ہے آپ جانتے ہیں، یعنی سرفراز بگٹی کا تعلق باپ پارٹی سے ہے۔ یہ جو موجودہ وزیر اعظم ہے وہ باپ پارٹی سے۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے وہ استعفے دے دیے، مجبوری تھی کہ نگران سیٹ اپ کے اندر یہ بھی تو بتانا تھا کہ جناب ہم بڑے غیر جانبدار ہیں۔ اب خبر یہ ہے، لائن کٹنے کی خبر ہے، اور جب آپ پھرتیاں کرتے ہیں تو پھرتیاں آپ کو خراب کرتی ہیں۔ خبر آج صالح ظافر، اب صالح ظافر جو ہے وہ ہوا کے رخ کے ساتھ ہوتے ہیں، اور جنگ اخبار یا جیو مسلم لیگ نون کے خلاف خبر نہیں دے سکتا۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ بلوچستان عوامی پارٹی کے معاملے کے اوپر پھڈا ہو گیا ہے، اور اس پھڈے کا مطلب یہ ہے کہ باپ جن کی پارٹی ہے all is not well۔ اب خبر کیا ہے؟ انہوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ ڈیل ماری اور یہ کہا کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے، اور اس میں خبر یہ تھی کہ جو موجودہ نگران وزیر داخلہ ہے سرفراز بگٹی، یہ چند روز پہلے ریزائن کر کے الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتا ہے بلوچستان کا۔ لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ فضل الرحمان جو ماڈل ٹاؤن آئے ہیں، تو فضل الرحمان نے اور نون لیگ نے آپس میں ڈیل کر لی ہے۔ وہ کہتا جی ہم مل کے حکومت بنائیں گے، یعنی وہ باپ پارٹی کو فارغ کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ باپ پارٹی کو فارغ کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چابی کہاں سے دی جائے گی اور آپ کے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اچھا، اور وہ ان کا بہت بڑا اثاثہ ہے، اور اس نے ماضی کا بھی جو ہے کیا ہے۔ تو وہ بتایا گیا جناب کہ اس معاملے کے اوپر باقاعدہ ایک جو رسہ کشی ہے اور جو ایک پھڈا ہے وہ ہو گیا ہے۔ اب اگلا معاملہ کیا ہے؟ وہ فضل الرحمان کے بعد کاف لیگ کے پاس بھی گئے، استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جو ہیں جہانگیر ترین، وہ بھی پرسوں شہباز شریف سے ملے اور چوری شجاعت سے بھی ملے۔ تو کل ایون بی بی سی نے سوال اٹھا دیا تھا کہ مسلم لیگ نون چھوٹی جماعتوں کے ساتھ جو اس وقت اتحاد کر رہی ہے، کیا وہ عمران خان کی مشترکہ مخالفت ہے یا نون لیگ کی مجبوریاں ہیں؟ تو اب سن لیجئے مجبوریاں کیا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی کو لے کے نواز شریف جو ہے وہ ان کے ساتھ چیزیں نہیں کرنا چاہتے تھے، یا ان کا خیال تھا کہ ہم ان سے دور رہیں، لیکن پھر وہاں سے چابی گھمائی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا میاں صاحب، آپ آئے ہیں، آپ پروٹوکول لے رہے ہیں، اور پھر آپ یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ بڑے پاپولر لیڈر ہیں اور آپ آزاد سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے نعیم اشرف بٹ صاحب جو ہیں اسپیشل چیزوں کو دیکھتے ہیں اے آر وائی کے لیے، ان کے مطابق نون کی ٹکٹ اتنی ہاٹ ہو گئی ہے کہ اب ان کے اپنے ہاتھ جل رہے ہیں۔ نواز شریف استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے خلاف تھے، لیکن ان کو حکم ہوا۔ کہاں سے حکم ہوا ہوگا؟ کس نے حکم دیا ہوگا؟ یعنی نواز شریف تو خود پارٹی کے سربراہ ہیں، اور آزاد فیصلے کرنے کے حوالے سے آج بھی مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ ہو رہا ہے، یہ چھٹا آج اجلاس ہے، تو یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ کون کر سکتا ہے؟ اچھا، اب ان کے مطابق حکم ہوا اور تابعدار شہباز تسلیم ہوئے۔ وہاں سے حکم ہوا اور شہباز شریف نے کہا آپ بے فکر ہو جائیں، کروا لیتے ہیں۔ تو پھر چونکہ شہباز شریف اگر پہلے ڈیلیں کرواتے ہیں نواز شریف کے لیے، تو پھر یہ باتیں بھی تو پھر ماننی پڑیں گی، وہ جو کہیں گے۔ تو اب خبر یہ ہے کہ اس وقت کاف، منحرف گروپ، نون کے بڑوں کا خوف، اور جو اس وقت لالچ ہے، نون کے جو ناراض امیدوار ہیں وہ بھی مسئلہ ہے،
اور 9 مئی سے پہلے ان کی ٹکٹ سے سب دور تھے. اب خبریں یہ ہیں کہ یہ آپس میں لڑیں گے. یعنی ایک انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی والا معاملہ کیا ہے, اور دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے انٹرسٹڈ نہیں تھے, لیکن انہوں نے پھر چابی دی ہے. اب اس حوالے سے بھی سن لیجئے. پرسوں ملاقات ہوئی جہانگیر خان ترین کی اور شہباز شریف کی, اور کل کیا ہوا کہ کل انہوں نے دوسرے درجے کی جو لیڈرشپ ہے, جس میں رانا ثناء اللہ ہے, جس میں دیگر لوگ تھے, خواجہ سعد رفیق, اور ان سب کو کل بھیجا اور انہوں نے ملاقات کی ہے وہاں پہ جہانگیر خان ترین سے. پتہ یہ چلا کہ جناب وہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان, یہ اس کی فالو اپ میٹنگ ہے. اب سمجھ یہ نہیں آتی کہ ساری صورتحال میں یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں یہ مسلم لیگ نون ان کو کیا دے سکتی ہے, استحکام پاکستان پارٹی مسلم لیگ نون کو کیا دے سکتی ہے. لیکن اس میں نشانی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کسی کا اثاثہ ہے, تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب یہ آپ نہیں کر سکتے. تو وہ فالو اپ میٹنگ بھی ہو گئی ہے اور بتایا گیا کہ 1-2 روز کے اندر اعلان ہو جائے گا. لیکن علیم خان جو پارٹی کے صدر ہیں انہوں نے اگلی بات کر دی, جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کو کتنا کانفیڈنس ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے کون سا ڈائریکٹ نون لیگ کو کہنا ہے, ہم نے جہاں سے کہلوانا ہے, جہاں ہم نے کہنا ہے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسلم لیگ نون کون ہوتی ہے اس حوالے سے کرنے والی؟ تو اس حوالے سے جہانگیر خان ترین نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ کوئی لینے دینے کی بات نہیں ہوئی. جہانگیر ترین بیمار تھے تو شہباز شریف ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے, تو آپ اسی سلسلے میں شہباز شریف ان کے پاس ملاقات کے لیے گئے ہیں. لینے دینے کی بات کا مسئلہ نہیں ہے, آپ کے پاس ایک دوسرے کو لینے دینے کے لیے ہے کیا؟ اصل سوال تو یہ ہے. یعنی جہانگیر خان ترین کون سی سیٹ کے اوپر کھڑے ہوں تو یہ پتہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے ایم این اے بن جائیں گے. علیم خان کون سی صوبائی اسمبلی کی لاہور کی سیٹ ہے جس پہ وہ کھڑے ہوں, 17 جولائی کو دیکھ نہیں لیا تھا, جس پہ پیسے کا وافر استعمال کیا گیا تھا, انا کا مسئلہ تھا. کیا ہوا تھا پھر؟ میاں اکرم عثمان جو ہے, محمود الرشید کا داماد جو ہے, وہ پہلی بار الیکشن لڑا اور وہ پہلی بار جیت گیا لاہور سے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس تو اپنے حلقے بھی نہیں ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ کے اوپر چل رہی ہیں. اچھا, اگلے نمبر کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ جناب الیکشن شیڈیول آنے سے پہلے جو کہ اگلے چند روز میں آ جائے گا, 14-15 تک آپ کو ہر صورت الیکشن شیڈیول دینا ہے, چند روز پورے کرنے کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ ٹکٹس فائنل کر لیں گے تو آپ کو درخواستیں بھی دینی ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے اس سلسلے میں درخواستیں لینے کا سلسلہ شروع کر دیا. یعنی جو لوگ ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے, لیکن تحریک انصاف والے بڑے تیز ہیں, وہ بھی ذرا موقع دیکھ کے چوکا لگاتے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ فہرستیں مانگ رہے ہیں, درخواستیں مانگ رہے ہیں, نام نہیں ظاہر کر رہے. جب تک الیکشن شیڈیول نہیں آ جاتا پاکستان تحریک انصاف اپنے امیدواران کا نام صیغہ راز میں رکھے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ تحریک انصاف کے کوئی قریب بھی جائے تو اس وقت ہلچل مچ جاتی ہے. تو اگر پتہ چل گیا کہ یہ امیدوار ہے اور یہ تگڑا امیدوار ہے اور یہ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن لڑنا چاہتا ہے, تو پھر آپ جانتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. تو تحریک انصاف کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اچھا, ایک معاملہ اور ہے جو میں آپ کو جاتے جاتے بتانا چاہتا ہوں. جاوید ہاشمی جو ایک زمانے میں تحریک انصاف میں تھے, پھر چھوڑ کے چلے گئے, رائٹ نو وہ نون لیگ کے ساتھ ہیں اور نون لیگ کا وہ الیکشن بھی لڑنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہی. انہوں نے بڑی مؤثر گفتگو کی ہے. ان کا دیکھیں, ان کا عمران خان کو آپ ننگا کر رہے ہیں, آپ کی غلط فہمی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم خود کو ننگا کر رہے ہیں, ہم قوم کو ننگا کر رہے ہیں. عمران خان کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا, اور ان کے مطابق یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے, ایک پولیٹیکل کارکن ہونے کے ناطے میں اس کے ساتھ نہیں اور میں عمران خان کے ساتھ ہوں. دیکھیں, اس قسم کی جب آوازیں آئیں گی تو جاوید ہاشمی تو اپنی پارٹی کے خلاف بھی بولتا ہے, تحریک انصاف کے خلاف بھی بولتا ہے. تو آپ کو گراؤنڈ کی پالیٹکس سمجھنے والوں کو اس چیز کا اندازہ ہو رہا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.